اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفة بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب روانہ ہوئے طالوت رحمۃ اللہ علیہ لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا بے شک اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے ایک نہر کے ذریعے، فمن شرب منہ، جس نے پیا اس میں سے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں پیا، فانہ منی، بس وہ میرے ساتھ ہے، الا من اغترف غرفة بیدی، مگر یہ کہ ایک چلو اپنے ہاتھ کے ساتھ، فشربوا منہ، پس پیا انہوں نے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 249۔ کل کی آیات کریمہ میں آپ نے سنا کہ حضرت شمویل علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک جرنیل مقرر کریں تاکہ ہم قوم عمالقہ سے مقابلہ کریں۔ وہ ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہم پر حملہ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے ایک جرنیل مقرر کریں، ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ اس پر لوگوں کو کوئی اشکال تھا، لیکن فرمایا دلیل یہ ہے کہ وہ جو تمہارا تابوت ہے، جو وہ لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں، وہ اگر ان کے پاس پہنچ جائے تو پھر یہ تمہارے جرنیل ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے وہ بکس پڑا ہوا ہے۔ اب مان لیا انہوں نے۔ اب جب وہاں سے نکلے ہیں تو حضرت شمویل علیہ السلام بھی ساتھ ہے، لیکن چونکہ اب سپہ سالار یہ ہیں تو بات ان کی ہو رہی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب یہ لشکر لے کر چلے ہیں، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان میں سے کتنے وہ ہیں جو لڑنے والے، کیونکہ یہ جو لشکر تیار ہوا یہ 70,000 اور ایک روایت میں 80,000 بندہ تیار ہوا ان کے ساتھ نکلنے کے لیے۔ یہ والا جملہ ذہن میں رکھیں گے، کتنے لوگ تیار ہوئے؟ 70 اور 80,000 بندہ تیار ہوا ہے۔ اب یہ لشکر چلا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے لڑنے والے کتنے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی حضرت شمویل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو آگے نہر آ رہی ہے اس کا پانی صاف بھی ہے، میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ان سے یہ کہو کہ وہاں سے گزرتے ہوئے پانی کسی نے نہیں پینا، پانی نہیں پینا۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے، چونکہ گرمی تھی، اب سامان اٹھایا ہوا، اسلحہ اٹھایا اور جا رہے ہیں، تو اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگے، الا غرفۃ بیدی، اپنا ایک چلو، 2 ہاتھ بھی نہیں، ایک ہاتھ سے پانی لے کر منہ میں ڈال سکتا ہے، بس اتنی اجازت۔ اب جب یہ لوگ چلے ہیں، اب وہ پانی سامنے آیا تو فرمایا، انہوں نے کہا تھا فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پیا وہ ہمارے لشکر میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فانہ منی، جس نے نہیں پیا وہ ہمارے ساتھ ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ایک چلو پی سکتے ہو۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، فرمایا سارے لشکر نے پانی پیا سوائے چند لوگوں کے۔ کتنا لشکر تھا؟ 80,000۔ اب کتنے لوگ باقی بچے؟ 313۔ باقی سارے لشکر نے پانی پیا، صرف 313 بچے، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف ایک چلو سے پانی پیا۔ جب فلما جاوزہ، جب یہاں سے نکلے، اب اس پورے لشکر کے 3 جماعتیں ہو گئی، 3 لوگ گروہ میں تقسیم ہو گیا۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے خوب پانی پیا، یہ تو بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو لڑ نہیں سکتے، یہ تو الگ ہو گئے۔ جو باقی بچے ان میں 2 گروہ، ایک گروہ جنہوں نے ایک چلو پیا تھا، انہوں نے یہ کہا، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، یہ کامل الایمان لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن جنہوں نے ایک چلو پیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج ہمارے لیے لڑنا مشکل ہے، اس لیے کہ جو مقابلے میں جالوت آیا اس کے پاس 1,00,000 فوج ہے، اور خود جالوت 10 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جس میدان میں یہ کھڑا ہوتا تھا اس کا رو بھی بہت ہوتا تھا۔ تو جنہوں نے ایک چلو پیا انہوں نے کہا آج ہم طاقت نہیں رکھتے کہ جالوت سے مقابلہ کریں، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ جو گروہ ایمان والا تھا، جنہوں نے پانی بالکل نہیں پیا، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، جن کا یقین تھا کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئة قلیلة، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی جماعت غلبت فئة كثيرة باذن اللہ، بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی جی؟
اب سوال یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ 80,000 بندہ تیار ہو گیا تھا، پھر ان میں سے امتحان لینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ امتحان اس لیے لیا گیا چونکہ جہاد کرنا، لڑنا، قتال فی سبیل اللہ، یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو اٹھے ہوا کر میدان میں لڑنا شروع کر دے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تو ہمت اور طاقت چاہیے، دوسرا ایمان اس درجے میں ہونا چاہیے کہ جب اللہ سے ملنا ہے تو بستر پہ بھی موت آئے گی تو اللہ کے راستے میں آ جائے۔ تو یہ جو امتحان ہوتا ہے، یہ امتحان تو لیا گیا نا اس لشکر کا جو میدان جہاد میں جا رہے ہیں۔ آپ نے پیچھے سنا اللہ ہر ایمان والے سے امتحان لیتے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم یہ کہو کہ ہم ایمان لائے پھر تم پر آزمائش نہیں آئے گی؟ جی پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر اعتبار سے اللہ تم سے امتحان لیں گے۔ کبھی مال کم ہوگا، کبھی اولاد کا مسئلہ ہوگا، کبھی بغاوت کا مسئلہ ہوگا، کبھی تمہاری جان کا مسئلہ ہوگا، یہ سارے امتحان ہیں۔ اور وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں جو آیا وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو گیا وہ بھی اللہ کی طرف۔ تو یہ اگر مل جائے، میں نے عرض کیا نا کہ آج تھوڑے سے حالات ہم پر آتے ہیں، تھوڑے سے حالات، ہم شکوہ شروع کرتے ہیں، شکایت شروع کرتے ہیں، ہزار ہار نعمتیں ہوتے ہوئے بھی شکوہ اور شکایت میں وقت گزار رہے ہیں کہ جی یہ تکلیف آ گئی ہے، گھر میں یہ مسئلہ آ گیا ہے، ہم نے گھر میں کبھی سکون نہیں دیکھا۔ جب سکون نہیں دیکھا تو ایک بندہ بیمار ہے، گھر کے 7 افراد ٹھیک ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، ایک بندہ بیمار ہے، اس کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں گھر میں ہمارا سکون کبھی نہیں آیا۔ انبیاء پر حالات دیکھیں نا، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جاتا۔ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانا آیا تو انہوں نے ایک روٹی کے اوپر کچھ سالن رکھا اور کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ یہ دے کر آئیں، ہو سکتا ہے کہ میرے والد نے بھی نہ کھایا۔ فرمایا فاطمہ 3 دن ہو گئے تھے، ایک لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ اب حالات دیکھیں، صحابہ اکرام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے مقابلے میں جو دشمن ہے، جو اللہ کے خلاف، اس کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ ایک کھجور ایک صحابی کو مل رہی ہے، ایک کھجور ایک صحابی کو، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، الہ کلمت اللہ کے لیے۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ ایک کھجور سے پیٹ بھرتا تھا؟ کہا ایک کھجور کا تو پتہ نہیں، جب گٹھلیاں چوسنے کی باری آئی پھر کھجور کی قدر آتی تھی کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، گٹھلی چوس رہے ہیں، گٹھلی چوس کے گزارا کر۔ پھر اس کے بعد پتے کھائے ہیں، فرمایا وہ پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے چہرہ زخمی ہو گیا تھا، پھٹ گئے تھے ہمارے ہونٹ پتے کھانے کی وجہ سے۔ یہ تو کہہ سکتے تھے اللہ ہم تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے لائے، ہمیں تو کھلا۔ اس کے بعد بھی صحابہ نے جہاد نہیں چھوڑا، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے تعداد کیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 3,000 لے کر گئے ہیں، مقابلے میں 1,00,000، 3,000 مقابلہ 1,00,000، 60,000 مقابلہ 60 بندے، 60 آدمی گئے ہیں ادھر، مقابلے میں 60,000 ہیں، اور ان میں سے 10,000 شہید ہوئے اور 10,000 بندہ ان کا جہنم واصل ہوا۔ ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ 40,000 کے مقابلے میں اکیلے، 40,000 کے مقابلے میں ایک، اور 28,000 بندہ مرا ہے۔ یہ صحابہ اکرام ہے، قوت کیا تھی ان کے پاس؟ ایمان۔ جب صحابی پیغام لے کے آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، اور ایسے جڑی ہوئی نہیں، ایسے اوپر رکھ کے چربی سے باندھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس تلوار سے تم ہمیں فتح کرو گے؟ انہوں نے کہا تم نے تلوار دیکھی ہے، چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا، چلانے والا ہاتھ تم نے نہیں دیکھا، وہ کیا ہے؟ ایمان انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ ایمان کے سوا یہ طاقت کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی۔ غزوہ احد میں سارے صحابہ زخمی ہیں، 2 3 زخم لگے ہوئے ہیں، ہاتھ چھلنی ہوا ہے، کمر چھلنی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل ہم نے جانا ہے ان کا، دوبارہ ان کا پیچھا کرنے، تعاقب کرنے جانا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ نہیں ہے جو بیٹھا ہو، 2 لوگوں کے سہارے میں بھی جو صحابی چل رہے ہیں وہ چل کے جا رہے ہیں، کون سی طاقت اٹھا کے لے کے جا رہی؟ یہ ایمان۔ تو آپ صحابہ اکرام کے حالات پڑھیں، ساری تکالیف کے باوجود اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب آئے تو 313 ہیں اور مقابلے میں 1,000، یہاں 8 تلواریں ہیں، 6 زیریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، مقابلے میں 1,000 تلواریں، 1,000 زیریں، 1,000 گھوڑے،
مقابلہ ہو رہا ہے. یہاں کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے سر پہ خود نہیں ہے، اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی یا نہیں جی. تو اصل یہ ہے کہ ایمان والا جب آئے پھر وہ حالات کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو، کہ اللہ جن حالات میں مجھے رکھیں گے میں اب آیا ہوں. اور اللہ نے یہ تو ہم سب کو دکھا دیا کہ طاقت کچھ نہیں کرتی. طاقت کچھ کرتی ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت تھوڑوں کو اللہ بہت زیادہ پہ غلبہ نصیب فرماتے. اچھا، ولما برزوا لجالوت وجنودہ. اب جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، جالوت بھی آ گیا، اپنا لشکر بھی لے کے آ گیا. اس نے جب سامنے دیکھا کہ 313 بندے، اب 1,00,000 کے مقابلے میں 313 کھڑے ہو، کیا ہوتا ہے؟ کیا حیثیت لگتی ہے ان کی؟ ایک طرف 1,00,000 بندہ کھڑا ہے، انہوں نے کتنی جگہ گھیری ہے، اور 313، اور یہ 313 بھی وہ جن کے پاس اسباب وسائل بھی پورے نہیں. تو جالوت کہنے لگا کہ تم سارے بیٹھ جاؤ، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں، میں ایک ہی بہت. اچھا، ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا. اب ایمان والے دعا کر رہے اے اللہ بہا دے ہم پر صبر کو، ڈال دے ہم سب، اتنا صبر ڈال دے کہ ہم صبر میں آ جائیں. وثبت اقدامنا، ہمارے قدم ثابت کر دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما. فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے شکست دی ہے اللہ کے حکم سے ان کو. 313 نے 1,00,000 کو شکست دی ہے. کیسے؟ وقتل داود جالوت، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء. حضرت داود علیہ السلام لڑنے نہیں آئے ہوئے تھے، اب اس وقت آپ کی عمر کم تھی، آپ کے 5 بھائی اور اس لشکر میں شامل تھے جو لڑنے آئے تھے. حضرت داود علیہ السلام سامان دینے کے لیے آئے تھے اپنے بھائیوں کو. جب آئے تو راستے میں تفاسیر میں معالم العرفان فی دروس القرآن میں 3 پتھر پڑے ہوئے تھے، ان پتھروں نے بول کر کہا کہ ہمیں ساتھ لے چلو. تو انہوں نے وہ 3 پتھر اٹھا لیے. اب یہ چونکہ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو غلیل ہوتی ہے نا، ایک دوسرا ہوتا ہے جس کے اندر پیچھے دھاگا ہوتا ہے اور آگے وہ چمڑا رکھ کے گھما کے مارا جاتا ہے. تو یہ اپنے پاس وہ رکھتے تھے تاکہ اگر کوئی آئے بکریوں کی چیز چھیڑنے، کوئی بھیڑیا چڑیا تو دور سے اس کو مارے. تو یہ ان کا نشانہ بڑا تھا. اب یہ آئے تو وہ 3 پتھر بھی اٹھا لیے، اور جب وہاں لشکر میں پہنچے تو اللہ نے بذریعہ وحی فرمایا، حضرت طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا گیا کہ جالوت کے مقابلے میں یہ داود علیہ السلام کھڑے ہوں. اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں کیا ہوا، اور یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں اللہ کے. ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ اب آئے ہیں تو یہ مقابلہ کریں. اب ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ 313 کے مقابلے میں میں ایک بہت ہوں، اور اوپر سے بچہ، اور اس کے یہ اندازہ نہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایک نبی کی طاقت جنت کے 100 لوگوں کے برابر ہوتی. اب داود علیہ السلام جب سامنے آئے تو وہ دیکھنے لگا کہ یہ لڑیں گے، اور ہاتھ میں تلوار بھی کو نہیں، وہ 3 پتھر اور وہ اپنا بٹا اٹھایا ہوا. اب جب دیکھا انہوں نے پورا غور سے تو سوائے پیشانی کے جسم کا کوئی حصہ لوہے سے خالی نہیں، صرف پیشانی خالی تھی. تو حضرت داود علیہ السلام نے اس گما سے وہ پتھر مارا کہ وہ پیشانی پہ لگا اور پیچھے سے نکل گیا. تو جب یہ گرا اور مرا تو سارا لشکر، چونکہ وہ تو پہلے بیٹھ گئے تھے نا کہ اکیلا لڑے گا، اب جب یہی گر گیا ہے تو وہ سارا لشکر بھاگا. یہ اللہ نے فتح نصیب فرمایا. تو جب مقابلہ آ جائے تو اللہ پھر ایسے کام دکھاتے ہیں کہ ایک طرف پوری طاقت، سارے وسائل، سارے اسباب، اور دوسری طرف ایک پتھر کام آتا ہے. اچھا، جب یہ ابرہہ آیا تھا بیت اللہ پہ تو اللہ نے پرندے بھیجے، انہوں نے کیا پھینکے؟ کنکر، چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں، کنکر. چونچ میں پرندے نے اٹھایا تو کتنا بڑا پتھر ہوگا، وہ کنکر مارے، اور اللہ نے ان کو سارے لشکر کو تباہ کیا. تو اللہ دکھاتے ہیں کہ مجھے طاقت کے مقابلے میں طاقت نہیں چاہیے. وہ لشکر لے کے آ رہا ہے، ہاتھی لے کے آ رہا ہے، اللہ پرندے بھیج رہے. یہاں یہ سارے اسباب لے کے آ رہا ہے، اللہ ایک پتھر سے کام کروا رہا ہے. تو اصل یہ ہے کہ آپ مومن بنو تو صحیح، ہمت دکھاؤ تو صحیح. آپ گھر ہی بیٹھے رہو اور کہو کہ ہو جائے گا، ایسے تو نہیں ہوگا. اور اللہ نے دکھایا ہے جب بھی غلبہ اور فتح حاصل ہوئی ہے وہ جہاد سے، نماز، روزے، زکوٰۃ سے آپ کو ثواب ملے گا. غلبہ مسلمانوں کو کس سے حاصل ہوگا؟ جہاد سے. آپ کی نماز روزے سے کسی کو تکلیف ہے جی؟ آپ امریکہ میں مسجد بنائیں، آپ انگلینڈ میں مدرسہ بنائیں، آپ کسی بھی ملک میں جا کے جو مرضی بنائیں اور جتنا بڑا مرضی اجتماع کر لے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھیں، آپ ہر روز نمازیں پڑھیں، آپ سڑک پہ آ کر نمازیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان کو اس سے جس دن آپ نے یہ کہا کہ اسلام کا نفاذ ہوگا.
اور آج تو مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ اسلام کا نفاذ ہو۔ کیا خیال ہے؟ اسلام نافذ ہو، میرا ہاتھ کٹے، کون چاہتا ہے؟ یہ تو ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہاں اسلام کا نفاذ، لیکن میں نہیں چاہتا، یہ میرے لیے نہیں، دوسرے کے لیے۔ تو ایمان والا جب آ جائے میدان میں اور کامل ایمان کے ساتھ آئے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے آئے اور یہ جان لے کہ شہید ہوں گا تب بھی کامیاب، غازی بنوں گا تب بھی کامیاب، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اچھا، وقتل داود جالوت، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک، تو طالوت رحمۃ اللہ کی بیٹی تھی، انہوں نے ان سے نکاح کر دیا حضرت داود علیہ السلام سے۔ ان کے بعد پھر اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی، والحکمت، نبوت عطا کی، وعلمہ مما یشاء، پھر اللہ جو چاہتے تھے اللہ نے وہ بھی ان کو سکھا دیا۔ اور آپ نے سنا ان کا معجزہ یہ تھا کہ یہ لوہے کو گھما لیتے تھے جیسے مرضی، جو شیپ دینی ہے اس کو دے لیتے، بغیر گرم کیے، گرم کر کے نہیں، ایسے ہی جو چاہتے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، فرمایا یہ جو اللہ بعض لشکروں کو بعض پر غلبہ عطا فرماتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ زمین سے فساد ختم ہو جائے، صفائی ہوتی رہے، اور کفر کو اپنی حیثیت بھی پتہ چلتی رہے کہ میں کیا ہوں۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، فرمایا اللہ جہان والوں پر فضل کرنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نزلها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم نے آپ پر تلاوت کی ہیں۔ وانک لمن المرسلین، میرے نبی آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں آپ رسولوں میں سے ہیں؟ کہ یہ واقعہ آپ سے بہت پہلے پیش آیا، لیکن وہ واقعہ پوری طرح ہم نے آپ کو سنایا اس لیے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اور ہم یقین کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر جو وحی آ رہی ہے ہم اس پر یقین کر رہے ہیں۔ تو اس سارے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جس کو بادشاہت عطا کرے، اللہ جس کو سرداری عطا کرے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اختیار میں، ٹھیک۔ اب ماننا ہے اس کو، جب مان لیں گے پھر اب وہ جو بات کہے گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ لشکر میں ہے، اور اس لشکر کے امیر ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اب اتنے بڑے بڑے صحابہ لشکر میں امیر وہ ہیں، تو لشکر نے جب ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، انتہائی سخت سردی تھی، بہت سخت سردی، صحابہ کرام سردی سے کانپ رہے، لیکن امیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ کوئی بندہ آگ نہیں جلائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ نے اعلان کر دیا کوئی آگ نہیں جلائے گا۔ تو صحابہ کرام گئے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کہ آپ بڑے ہیں، آپ ساتھ ہیں، تو سفارش کریں کہ آگ جلانے دیں، سردی ہے، رات ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ اس وقت ان کے پاس ایسے سامان تھے سردی سے بچاؤ کے، تو آپ سفارش کریں۔ تو ان حضرات نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا ہے اور امیر کی بات ہی ماننی ہے، یہاں مشورے ہمارے نہیں چلیں گے کہ ہم بڑے ہیں تو ہم چھوٹے ہیں۔ جب امیر بنایا آپ نے تو بات مانی جائے گی۔ سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے نظم کی، جب نظم نہ ہو نا، ہر کوئی اپنی مرضی کرے تو پھر بات چل سکتی ہے جی۔ اب میں اپنی مرضی کروں، دوسرا اپنی مرضی کرے، تیسرا اپنی مرضی کرے۔ جب آپ ایک جماعت میں آئے ہیں تو اب آپ کو نظم سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کیوں سکھایا گیا ہے؟ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا، ایک طرف چہرہ رکھنا، سب سیدھی رکھنا، یہ نظم ہو، نظم کے علاوہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں بعد میں سلام پھیروں، آپ پہلے سلام پھیریں، ایک پہلے رکوع کر لے، ایک پہلے سجدہ کر لے، وہ جماعت نظر آئے گی؟ جماعت یہ ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بیت اللہ میں آپ دیکھیں 10 لاکھ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر ایک الگ الگ طریقے سے ہے، لیکن رکوع ایک وقت میں ہو رہا ہے، سجدہ ایک وقت میں ہو رہا ہے، سلام ایک وقت میں پھیرا جا رہا ہے، یہ ہے نظم۔ تو جب جماعت میں آ جائیں پھر نظم کے ساتھ چلیں، جس کو بڑا مانا ہے اس کی بات مانیں۔ تو ان حضرات نے کیا کہا؟ چونکہ امیر ہیں وہ، انہوں نے کہہ دیا آگ نہیں جلانی تو آگ نہیں، سفارش بھی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ سفارش کر لیں، نہیں۔ اب جب صبح ہوئی اور لشکر نے حملہ کیا تو چند منٹوں میں اللہ نے فتح نصیب فرما دی، چند منٹوں میں۔ اب صحابہ کرام کو سمجھ آئی کہ رات انہوں نے آگ جلانے سے منع کیوں کیا تھا، کیونکہ اگر ہم آگ جلا لیتے، گرمی تو محسوس ہو جاتی ہمیں، سردی ختم ہو جاتی، لیکن انہیں بھی پتہ چل جاتا کہ لشکر آ گیا جب آگ جل رہی تھی۔ اب جب آگ نہیں جل رہی ہے تو انہیں پتہ نہیں چلا، اور صبح گئے ہیں، اللہ نے جلدی فتح نصیب فرما دی۔ تو رات تھوڑی سی سردی برداشت کی ہے، اللہ نے پورا علاقہ فتح کروا دی۔ تو اصل یہ ہے کہ جب امیر بن جائے پھر اس کی دیکھیں نا، صحابہ کرام نے کیا کہا غزوہ بدر میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مان لیا، اب آپ، ہم تھوڑے ہیں، آپ ہمیں کہیں نا سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم لگا دیں گے، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ جب وہ اس حد تک تیار ہوئے پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔
تو ضروری چیز یہ ہے کہ جب مان لیا ہے پھر وہ جو کہیں اس کو ماننا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ پانی نہیں پینا، حالانکہ بظاہر اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ گرمی ہے، پانی فرمایا پانی نہیں پینا. اور جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، جنہوں نے ایک چلو پیا تھا اللہ نے ان کو بھی ان کی پیاس بھی بجھ گئی، اور جنہوں نے بہت زیادہ پیا تھا نقصان یہ ہوا کہ جہاد میں شامل نہیں ہو سکے. اللہ سمجھنے کی توفیق.